بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 230 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وقال قوم سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے مانعین فقہا کا اختلاف دیکھا تھا، یعنی وہ فقہا جو عدم جمع کے قائل ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو بہنوں کو جمع کرے، ایک کو اپنے نکاح میں رکھے اور ایک کو مل کے یمین میں رکھے۔ تو کچھ فقہا کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی ممانعت ہے، ان کا ممانعت کا قول ہے کہ اس طرح بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا آپس میں پھر اختلاف ہو گیا تھا۔ اور ایسے ہی پھوپھی و بھتیجی کو جمع کرنا، اس کے بارے میں پچھلے سبق میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کو بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی خاص سے مراد خاص ہے یا عام ہے، پچھلے سبق میں ہم نے اس کے بارے میں دو قول دیکھے تھے، تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اسی سے آگے چلیں گے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے جیسے پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا اور ایسے ہی خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ تو خاص سے مراد خاص ہے یا عام ہے، تو اسی کو ہم آج کے سبق میں آگے لے کر چلیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم تیسرا قول ذکر کریں گے کہ تیسرا قول کیا ہے، آیا خاص سے مراد خاص ہے یا خاص سے مراد عام ہے، تو تفصیلات دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی آج کے سبق میں جمع کرنے کا اصول بھی مصنف بیان کریں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس عورت کے ساتھ یا کن دو عورتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا نکاح میں، تو مصنف ایک اصول بتلائیں گے۔ اس اصول سے، اس قاعدہ کلیہ سے پتہ چل جائے گا کہ کن کن عورتوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں، اصول کے بارے میں دو آراء ہیں، تو مختلف جو آراء ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وقال قوم، اور فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے، ہوا خاص کہ یہ ایسا خاص ہے، والمراد به العموم، کہ جس سے عموم مراد ہوتا ہے، یعنی خاص وہی رشتے حرام نہیں بلکہ اس سے عام رشتے مراد ہے۔ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ان دو عورتوں کو جمع کرنا، بَيْنَهُمَا رَحِمٌ مُحَرَّمَةٌ أَوْ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، کہ جن دو عورتوں کے درمیان میں آپس میں محرم یا غیر محرم کا رشتہ ہو، تو ہر ان دو عورتوں کو جمع کرنا یہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے، عموم سے۔ فلا یجوز الجمع، لہذا جائز نہیں ہے جمع کرنا، عند ہؤلاء، ان فقہا کے نزدیک، بین ابنتی عم او عمت، کہ پھوپھی کی دو بیٹیوں کو یا چچا کی بیٹیوں کو، یعنی ایک چچا کی اور ایک پھوپھی کی، ان کو آپس میں جمع کرنا ایک نکاح میں یہ جائز ہے نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے خاص سے مراد عام لیا ہے نا، کہ خاص وہی رشتے حرام نہیں بلکہ عموم ہے۔ چونکہ اب یہ دونوں بہنیں بنتی ہیں کہ جو چچا کی اور پھوپھی کی جو بیٹی ہے، وہ بیٹیاں آپس میں جو ہیں وہ بہنیں ہیں، تو لہٰذا یہ غیر محرم ہونے کا ان کے درمیان میں رشتہ ہے، تو لہٰذا ان دو بہنوں کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، تو عام ہو گیا نا۔ خاص وہی رشتے جن کا ذکر قرآن میں، وہ ان کے نزدیک نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک عام مراد ہے، جو بھی بہنیں ہوں گی۔ اب یہ چچا اور پھوپھی کی جو دو بیٹیاں ہیں یہ آپس میں بہنیں ہیں، تو ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی ولا بین ابنتی خال او خالۃ، خالہ اور ماموں کی بیٹیوں کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، تو چونکہ انہوں نے عموم مراد لیا ہے۔ ولا بین المرأة وبنت عمها او بنت عمتها او بینہما وبین بنت خالتها، تو یہاں سے دیکھیں، ولا بین المرأة وبنت عمها، یعنی عورت کو اور اس کے چچا کی بیٹی کو
جو کہ اس کی چچا زاد بہن ہے، ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی او بنت عمتها، پھوپھی زاد جو بہن ہے اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ او بینہما و بین بنت خالتها، ایسے ہی کسی عورت کو اور اس کی خالہ زاد جو بہن ہے ان کو آپس میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں کہ کسی عورت کو اور اس کی جو چچا زاد بہن ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو کزن ہے چچا زاد، اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی پھوپھی اور جو اس کی جو پھوپھی زاد بہن ہے اس کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی کسی عورت کو اور اس کی جو خالہ زاد بہن ہے اس کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ گویا کہ بہنیں بن گئی نا، خالہ زاد اور پھوپھی زاد جو بیٹیاں ہیں وہ بہنیں بنیں گی اس کی، تو بہنیں ہونے کی وجہ سے پھر ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دیکھیں ترجمے میں بھی یہی ہے کہ کسی عورت اور اس کے چچا زاد بہن یا پھوپھی زاد بہن کے درمیان یا کسی عورت اور اس کی خالہ زاد بہن کے درمیان جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کسی عورت اور اس کے چچا زاد جو بہن ہے یا پھوپھی زاد جو بہن ہے ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے ہی کسی عورت کو اور اس کی جو خالہ زاد بہن ہے ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چونکہ عموم مراد لیتے ہیں تو اس لیے عام رشتے بھی جو بہنوں میں آتے ہیں وہ منع ہو جائیں گے، ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ وقال قوم، اور فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے، انما یحرم الجمع بین کل امراتین بینہما قرابۃ محرمۃ، کہ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ رشتے حرام ہوں گے یا ان رشتوں کو جمع کرنا حرام ہے کہ ان میں سے جو ہر ایک عورت ہے ان دونوں کے درمیان میں قرابت کا رشتہ ہو، محرم ہونے کا رشتہ ہو۔ جب ان کے آپس میں محرم ہونے کا رشتہ ہوگا تو پھر ان دو عورتوں کو آپس میں جمع کرنا حرام ہوگا۔ اعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ لو کان احدہما ذکرا والآخر انثی لم یجوز لہما ان یتناکحا، کہ وہ جو دو عورتیں ہیں جن کو نکاح میں جمع کیا جا رہا ہے تو اصول یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے، دوسری کو مؤنث فرض کر لیا جائے، اور جب ان مذکر اور مؤنث کا اگر آپس میں نکاح جائز نہیں ہے تو پھر ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ان کا آپس میں نکاح جائز ہے تو پھر ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی محرم ہونے کا رشتہ ہے تو پھر جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو آنی مصنف کہہ رہے میری مراد لو کان احدہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کو فرض کر لیا جائے مذکر، والآخر انثی، اور دوسری کو فرض کر لیا جائے عورت، تو لم یجوز لہما ان یتناکحا، تو ان کے درمیان میں نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ تو ان دونوں کے درمیان میں جب نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو جمع بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ہاں ان دونوں میں سے ایک کو مذکر اور ایک کو مؤنث فرض کر کے ان دونوں کے درمیان میں نکاح ہو سکتا ہے تو پھر ان کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ومن ہؤلاء، دوسری رائے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ من اشترط، کچھ فقہا ایسے ہیں جنہوں نے شرط لگائی ہے فی ھذا المعنی، اس معنی میں، اس اصول میں کہ ایک کو مذکر ایک کو مؤنث فرض کر لیں، اس اصول میں یہ بھی شرط لگائی ہے کہ ان یعتبر ھذا من الطرفین جمیعا، کہ یہ طرفین سے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ ایک کو مذکر فرض کیا دوسرے کو مؤنث، دیکھا جائے گا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پھر جس کو مؤنث فرض کیا گیا اب اس کو مذکر فرض کریں گے اور دوسرے کو مؤنث فرض کریں گے تو پھر دیکھیں گے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو طرفین سے اس بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں مزید وضاحت کرتے ہوئے، اعنی میری مراد اذا جعل كل واحد منهما ذکرا والآخر انثی فلم یجوز لهما ان یتناکحا، کہ طرفین کا جو ہر شخص ہے، اذا جعل كل واحد منهما، ان کو مذکر فرض کر لیا جائے اور دوسرے کو مؤنث، یعنی طرفین میں سے دونوں کو مذکر اور دونوں کو مؤنث، اور جب ان کے درمیان میں نکاح جائز نہیں ہو تو پھر ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ فہؤلاء لا یحل الجمع بینہما، تو لہٰذا اب ان کے نزدیک ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ اس عبارت کے نکلا ہے کہ ایک مرد کو مذکر اور ایک کو مؤنث فرض کر کے دیکھیں گے، اگر ان کے درمیان میں نکاح ہو سکتا ہے تو پھر تو ان کو جمع بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کے درمیان میں نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو جمع بھی نہیں کر سکتے۔ تو وَأَمَّا إِن جُعِلَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ذَكَرٌ يَحْرُمُ التَّزْوِيجُ، اگر ایک طرف سے مرد ہو جس کی وجہ سے رشتہ ازواج کی حرمت ثابت ہو، وَأَمَّا إِن جُعِلَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، اگر طرفین میں سے کوئی ایک جو ہو ذکر مذکر، یحرم التزویج، ان کے درمیان میں نکاح حرام ہو، تو ولم یحرم من طرف الآخر، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو حرام نہ ہو،
تو فَإِنَّ الْجَمْعَ يَجُوزُ، لہٰذا پھر ان کے نزدیک جمع کرنا جائز ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف سے تو جمع نہیں ہو رہے اور دوسری طرف سے ہو رہے، تو لہٰذا ان کے درمیان جمع ہو سکتا ہے۔ طرفین کی انہوں نے شرط قرار دے دی ہے نا کہ دونوں کو مذکر فرض کر کے دیکھیں گے، دونوں کو مؤنث۔ اگر ایک صورت میں ہو رہا ہے اور ایک میں نہیں ہو رہا تو پھر بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَمْعَ يَجُوزُ، ان فقہاء کے نزدیک جمع ہو جائیں گے۔ کالحال فی الجمع بین الامرأۃ الرجل وابنتہ فی غیرہا، جیسے کسی مرد کی بیوی اور اس کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا۔ کالجمع بین المرأۃ الرجل، کی مرد کی جو بیوی ہے وہ اور اس کی جو بیٹی ہے جو کسی دوسرے شوہر سے ہے، ان دونوں کو جمع کرنا۔ فَإِنَّهُ إِنْ وَضَعْنَا الْبِنْتَ، کہ اگر ہم ان میں سے ایک کو بیٹی کو مذکر شمار کر لیں، لم يحل نکاح المرأۃ منہ، تو پھر اس عورت کا نکاح اس سے حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنها زوج ابیہ، کیونکہ وہ اس کے باپ کی بیوی ہے، اس کے باپ کی بیوی قرار پائے گی وہ اس مرد کی، تو لہٰذا پھر وہ ان سے نکاح، باپ کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب ہم فرض کر رہے ہیں کہ ایک ماں ہے اور دوسری اس کی بیٹی ہے جو کہ کسی اور سے ہے، تو اب ایک مرد کے لیے ان کو جمع کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، تو ہم طرفین سے دیکھیں گے۔ جو بیٹی ہے اس کو مذکر شمار کر کے دیکھیں گے اور جو ماں ہے اس کو مؤنث، تو ان کے درمیان میں آپس میں نکاح نہیں ہوتا ہے، تو جب نہیں نکاح ہوگا تو یہ جمع بھی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَعَلْنَا مرأۃ، اور جو عورت ہے اگر ہم اس کو فرض کر لیں مذکر، تو حل لها نکاح ابنت زوجی، تو جو شوہر کی بیٹی ہوتی ہے اس کا نکاح حلال ہوتا ہے جو کہ کسی اور سے ہوتی ہے۔ لأنها تکون ابنت الاجنبی، کیونکہ وہ اجنبی کی بیٹی ہے تو لہٰذا اس سے اس کا نکاح جائز ہو جائے گا۔ تو وهذا القانون، یہی قانون ہے، هو الذی اختارہ اصحاب مالک، جس کو امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب نے اختیار کیا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ يَمْنَعُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ زَوْجِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا، اور ان کے نزدیک ایک شخص کی بیوی اور اس کی عورت کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اس کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا ممنوع ہے جو کہ کسی دوسرے شوہر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نزدیک جو مرد کی بیوی ہے اس کو اور اس کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا جو کہ کسی اور سے ہے، یمنعون، وہ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں اسی اصول کی وجہ سے۔ تو لہٰذا بس خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کو مذکر فرض کر کے دیکھیں گے، ایک کو مؤنث، اگر ان کے درمیان میں رشتہ نکاح ہو سکتا ہے تو وہ جمع بھی ہو سکتی ہیں، اگر رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ جمع بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور ہم نے تیسرا قول ذکر کیا ہے جمع کرنے کے حوالے سے۔ ایسے ہی جمع کرنے کا اصول مصنف نے بیان کر دیا کہ ایک کو مذکر اور ایک کو مؤنث فرض کر کے دیکھا جائے گا، اور اس کے بارے میں اختلاف رائے تھا۔ کچھ فقہاء نے طرفین کی شرط لگائی تھی کہ طرفین سے ہر ایک کو مذکر اور ہر ایک کو مؤنث فرض کر کے دیکھا جائے گا، تو بہرحال یہ اختلاف کی صورت بھی ہم نے بیان کر دی، اور بہرحال جمہور کا قول ہی زیادہ راجح اور زیادہ بہتر ہے کہ بس ایک طرف سے فرض کر کے دیکھ لیا جائے گا۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ دو بہنوں کے جمع کرنے میں فقہاء کے اختلاف کی وضاحت کریں، تو یہ اب ہمارا سوال مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 231 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ فصول ختم ہوں گی تو یہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا، الباب الثانی بھی۔ تو الفصل السابع سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔